السلام علیکم احباب۔ صبرن کہانیاں حصہ اول سے آپ کو سنانے کے لیے کہانی منتخب کی ہے جو جرمن ادب سے لی گئی ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے سید کاظم رضا نے۔ کہانی کا عنوان ہے نیم کش، ایک لٹیرے کا فسانہ جس کے پاس ایک کمان چھپی ہوئی تھی۔ اینجلینا باہر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اچانک ایک شخص سامنے آ گیا۔ اس نے اینجلینا کو پیشکش کی کہ وہ دروازہ بند کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اینجلینا نے شک کے انداز میں اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ڈاکیہ 2 بجے کے قریب اخبار لے آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کر کے معمول کے مطابق اپنی گشت پر روانہ ہو گیا تھا۔ 3:30 بجے ہر مہینے آنے والا فقیر آیا تھا۔ وہ 6 پنس لے گیا تھا۔ یہ رقم ہر مہینے اسے دی جاتی تھی۔ ڈاکیہ اور فقیر کے بعد اب کون آ سکتا ہے، خصوصاً اتنی شدید سردی میں اور ایسے غلط وقت پر؟ اینجلینا سوچنے لگی کہ یہ شخص کون ہے۔ اس شخص نے کہا، شام بخیر مس اینجلینا۔ شام بخیر جناب، کیا آپ کوئی خط وغیرہ لے کر آئے ہیں؟ جی نہیں۔ میرے بھائی کا کوئی پیغام؟ جی نہیں۔ وہ شخص دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مس اینجلینا، یہ دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے۔ اینجلینا کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شائستگی اور خوش اخلاقی کی اس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ یہ آدمی بلا شبہ شائستہ اور خوش اخلاق تھا۔ اینجلینا نے اس سے پوچھا، آپ نے کیسے تکلیف کی؟ مجھے کچھ پیسے چاہیے مس اینجلینا۔ کتنے؟ اینجلینا نے پوچھا۔ جتنے بھی آپ کے اور آپ کی بہن میگڈا کے پاس ہیں۔ ہم دونوں کے پاس ملا کر بھی زیادہ رقم نہیں ہے۔ خیر، دیکھے لیتے ہیں۔ میرے آگے آگے گھر میں چلیے اور ہاں دیکھیے، آپ چیخیں گی نہیں۔ اسی طرح خاموش رہیے گا جیسے میں آپ کا کوئی پرانا ملاقاتی ہوں اور آپ سے ملنے چلا آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جناب کہ آپ لٹیرے ہیں۔ اینجلینا کی عمر 48 سال تھی۔ وہ اپنی بہن میگڈا سے 3 سال بڑی تھی۔ 17 سال پہلے کا ذکر ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اپنے دیہاتی مکان، زمینوں اور جنگلوں کے باوجود وہ اتنی دولت مند نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی رشتہ آئے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے یہ رین بسیرا بنوا دیا تھا اور ان کے نام پر ایک چھوٹا سا جنگل منتقل کر دیا تھا تاکہ وہ فاقوں سے بچی رہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ دونوں بہنوں کے رشتے کیوں نہیں آئے تھے۔ دونوں خوبصورت اور دراز قامت تھیں۔ دونوں کو جسمی اور دماغی تمکنت حاصل تھی۔ ان کے دور دور بکھرے ہوئے پڑوسی ان کے بارے میں بہت اعلیٰ رائے رکھتے تھے۔ ان کی ماں ایک باذوق عورت تھی۔ اسے اچھی شخصیت کی تعمیر کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ اس نے اپنی لڑکیوں کی تربیت اسی انداز فکر کے مطابق کی تھی۔ دونوں بہنیں اس کی بہترین تربیت کا بہترین نمونہ تھیں۔ مروت اور خوش اخلاقی ان کی زندگی کا غالب عنصر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک اجنبی شخص ان سے زندگی بھر کی جمع پونجی طلب کر رہا تھا، مگر اینجلینا کے ماتھے پر شکر نہیں تھی۔ اسے خوف و تردد نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہا بھی جائے تو خوف و تردد ایک مغرور اور لاپرواہ انداز میں دب کر رہ گیا تھا۔ اینجلینا لٹیرے کے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس نے حال سے گزر کے دیوان خانے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بہن سے کہا، ایک مہمان ہے میگڈا، ایک لٹیرے۔ شام بخیر، میگڈا نے کہا۔ شام بخیر مس میگڈا، اجنبی نے جواب دیا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ کیا میری بہن نے یہ کہا تھا کہ آپ لٹیرے ہیں؟ میگڈا اپنی بہن کے مقابلے میں تکلفات کی کم قائل تھی۔ وہ بنائی ایک طرف رکھتے ہوئے تمسخر سے مسکرائی۔ پھر اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لٹیرے کو بیٹھنے کے لیے کہا، آپ کی اس نوازش کا بہت بہت شکریہ، مگر میں بیٹھوں گا نہیں، نہ ہی آپ کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزاروں گا، کیونکہ میں آپ کے بارے میں بہت عمدہ رائے رکھتا ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے آپ کے پیسے چاہیے۔ غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے گھر میں جتنی رقم ہے سب کی سب درکار ہے۔ میگڈا نے سوالیہ نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ بہن نے شانے اچکاتے ہوئے ظاہر کیا گویا وہ دونوں ایک لٹیرے کے سامنے بالکل بے بس ہیں، چنانچہ انہیں اپنی ساری جمع پونجی پیش کر دینی چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رقم لینے کے لیے برابر والے کمرے کی طرف بڑھی۔ لٹیرا جلدی سے کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے ساتھ جا سکے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے یہاں فون نہیں ہے۔ گھر میں کم سے کم 15 روز کے اخراجات کی رقم رکھی تھی۔ میگڈا کو خیال آیا کہ ایک لٹیرے کے ہاتھوں اس رقم سے محروم ہو جانا بہت سادہ اور غیر اذیت رساں بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی۔ میری بہن رقم لے آئے گی جناب، آپ یہیں میرے پاس بیٹھے رہیے۔ غالباً لٹیرے کی مردانگی پر ضرب پڑی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مس میگڈا،
اگر آپ نے پولیس کو میرے پیچھے لگایا تو آپ کی بہن کی زندگی میرے لیے ردی کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اہم نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا آپ لٹیرے کیسے ہوتے؟ خاصی دیر کے تکلیف دہ انتظار کے بعد اینجلینا ایک پھٹا پرانا بٹوا ہاتھ میں لیے واپس آئی۔ بولی، مجھے افسوس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، بس 170 مارک ہیں۔ مجھے خود دیکھنا پڑے گا، جتنی دیر دل چاہے دیکھیے۔ جتنی دیر دل چاہے، لٹیرا ناگواری سے بڑبڑایا۔ کیا آپ کا خیال ہے میں سب کچھ محض لطف لینے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ بات آپ کو ہمیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا شام کا کھانا بہت کم ہے، وہ کسی فاقہ زدہ انسان کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اگر آپ واقعی بھوکے ہیں تو وہ کھانا آپ کھا لیجئے، ہم کچھ کھائے بغیر بھی گزارا کر سکتی ہیں۔ میگڈا کو تعجب ہوا کہ ابھی تک اینجلینا کی آواز مناسب تھی، وہ اپنا خوف چھپا رہی تھی اور بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب لٹیرا چلا جائے اور وہ کھل کر ضبط کی اس کوشش کا رد عمل ظاہر کر سکے۔ اور آپ خواتین؟ لٹیرے نے دریافت کیا۔ بدقسمتی سے گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر تو مجھے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا تو آپ ہمیں یقیناً اختیار دیں گے کہ ہم مہمان نوازی کے فرائض کس طرح ادا کرتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ تھوڑا سا کلیجی کا شوربہ، ناشتے کی بچی ہوئی 4 چھوٹی ڈبل روٹیاں اور ان کے باغ کے انگوروں کی بنی ہوئی کھٹی شراب سے بھرا ہوا مٹی کا ایک برتن، بس یہی ہے ہمارا کھانا۔ کمرے میں ہر چیز پر خاموشی طاری تھی۔ دونوں بہنوں سے بھی کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھیں کہ آنے والا اجنبی شائستگی سے آگاہ ہے۔ کھانا ٹیبل پر لگا دیا گیا۔ بے انتہا بھوکا ہونے کے باوجود لٹیرا آہستہ آہستہ تمیز سے کھانا کھا رہا تھا۔ نیپکن احتیاط سے اس کے گھٹنوں پر پھیلا ہوا تھا، لیکن اب اس نیپکن پر چکنائی کے دھبے چمک رہے تھے۔ اس نے کوہنیاں پسلیوں سے ملا رکھی تھیں۔ وہ دونوں خواتین کا رات کا تمام کھانا ذرا سی دیر میں چٹ کر گیا۔ پھر اس نے دونوں خواتین سے اپنے ساتھ ایک گلاس شراب پینے اور ایک بہتر مستقبل کی دعا کرنے کے لیے کہا۔ خواتین نے طبیعت کی ناسازی کا عذر کرتے ہوئے انکار کر دیا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اب ان کے لیے لٹیرا کا خوف ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا پیٹ آدھا بھرا ہوگا۔ آدھا پیٹ کھانا کھانے کے بعد اسے جتنی شراب پینی چاہیے ممکن ہے یہ اس سے زیادہ پی جائے اور پھر خطرناک ثابت ہو۔ لٹیرا پیچھے کی طرف جھکا۔ اس نے میز سے بٹوا اٹھایا اور اس میں سے 170 مارک نکال لیے۔ خواتین، جب میں جاؤں، اس نے کہا، تو ایک مہربانی اور کیجیے گا۔ مجھے تالے کی چابی نکال کر برف میں پھینکنے کی اجازت دیجیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں خواتین پر تھیں کہ کہیں ان میں سے کوئی گولی چلا کر اس پرسکون گھر کی خاموشی نہ توڑ دے۔ پھر وہ باہر نکل گیا اور جیسا کہ اس نے کہا تھا دروازے میں تالا لگا کر چابی برف میں پھینک دی۔ برف پر مخملی قدموں کے بعد اس کی کوئی آواز نہ آئی، مگر میگڈا کا خوف اب بے لگام ہو چکا تھا اور اس کے گلے سے ہنسی اور خوف کی ملی جلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد میگڈا کا خوف آنسوؤں اور کہکہوں کی وجہ سے زائل ہو گیا۔ اینجلینا اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس نے اینجلینا کو بتایا کہ میں نے 10 مارک کا ایک نوٹ بٹوے سے پار کر لیا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میگڈا بولی۔ بھوک بہلانے کے لیے انہوں نے لٹیرے کے حملے کی ایک تفصیل کا ذکر کیا اور فیصلہ کیا دوسرے روز اپنے بھائی سے مل کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے علاوہ اس سے لٹیرے کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں گی۔ 10:30 بجے تک وہ ہر بات کو کئی بار دہرا چکی تھیں اور انہوں نے طے کیا تھا کہ آج رات حفاظت کے پیش نظر دیوان خانے میں ایک عارضی مشترک بستر مناسب رہے گا۔ اچانک انہیں باہر سے قدموں کی آواز آئی، پھر کسی نے تالا کھولا۔ لٹیرا دوبارہ آ گیا تھا۔ اس مداخلت پر میں معافی چاہتا ہوں۔ واپس جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو کل دوپہر تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے میں یہ لایا ہوں اور یہ بھی اور یہ بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اینجلینا نے پوچھا، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک لٹیرے کی پیش کی ہوئی چیزیں قبول کر لینی چاہیے؟ ایسے لٹیرے کی چیزیں جس نے چند گھنٹے پیشتر ہماری تمام جمع پونجی لوٹ لی تھی؟ آپ اگر یہ چیزیں قبول کر لیں گی تو مجھ پر احسان کریں گی۔ میں یہ تمام چیزیں لے کر یہاں اتنی دور خواہ تو نہیں آیا ہوں، مگر یہ سب چیزیں چوری کی ہیں۔ آپ چوری کسے کہتی ہیں؟ خود سوچئے، اگر مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی پیسے دے کے خریدنی پڑتی تو آپ کے 170 مارک کتنے روز چلیں گے؟ آپ کی رقم چرا لینے کے بعد مجھ پر کسی حد تک یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کی موجودہ تنگ دستی میں آپ کے کام آؤں۔
شام کے دوران میگڈا کئی بار معقولیت کے معیار سے گر چکی تھی. اب پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے تجسس کے زیر اثر کاغذ کے پیکٹ الٹ پلٹ کر دیکھنے شروع کر دیے. کوئی 15 منٹ بعد غصے سے تپتی ہوئی انجلینا بھی ایسی بے صبری سے کھانا کھا رہی تھی جیسے اس کی چھوٹی بہن. حالانکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار اب بھی تھے. اس نے ایک لٹیرے کی لائی ہوئی چیزیں کیوں قبول کر لیں؟ مگر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ چیزیں بہت مزیدار لگ رہی تھیں. دونوں خواتین رغبت سے کھانا کھا رہی تھیں. لٹیرا خوش اخلاقی کے طور پر وہاں موجود تھا. اس نے 3 گلاس اٹھائے اور انہیں مشروب انڈیلا، جیسے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ اس وقت ان کا میزبان ہے. مشروب کے دوران تینوں میں گفتگو ہونے لگی. گفتگو میں جوش و خروش پیدا ہوتا گیا. ایزینا تکلفات کی اپنی بہن سے زیادہ قائل تھی، مگر وہ بھی جوش و خروش سے گفتگو میں شریک ہونے سے گریز نہ کر سکی. خواتین یہ جاننا چاہتی تھیں کہ آخر لٹیرے پر ایسی کیا افتاد پڑی تھی کہ اس نے یہ غیر دیانتدارانہ پیشہ اختیار کیا. لٹیرے نے انہیں بتایا کہ جہاں تک اسے علم ہے بے پرواہی نے اسے غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اور غربت نے اسے یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. مگر وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ بار بار غربت کی دلدل میں لڑک جاتا ہے. وہ اپنی داستان سناتا رہا. رات گزرتی گئی. اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی. ایک اور لٹیرا، میگڈا نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن جب دروازہ کھلا تو پولیس والے اندر داخل ہوئے. لٹیرے نے خوش اخلاقی سے انہیں خوش آمدید کہا. اس نے 2 کرسیاں گھسیٹیں اور گلاس اٹھایا اور احتیاط سے بھرنے لگا. وہ پولیس والوں سے کہہ رہا تھا جب اتنی برف گر چکی ہو تو آپ کے لیے اپنی ڈیوٹی دینا کوئی خوشگوار کام نہیں رہتا ہوگا. لیجیے اپنے آپ کو گرمائیے. قدموں کے نشانات آپ کے گھر پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. پولیس والوں میں سے ایک نے کہا. کس کے قدموں کے نشان؟ دونوں خواتین سرنوری سے مسکرائیں. ایک پرچون والے کی دکان پر ڈاکہ پڑا ہے. ڈاکو بھاگ گیا مگر برف پر اسے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرنا مشکل نہیں ہے. نشانات یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں. کیا شام کو آپ نے کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے یا کچھ سنا ہے، یا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آئی ہے جسے ڈاکو کا سراغ لگانا ممکن ہو؟ ہم تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اینجلینا نے بیٹھی ہوئی آواز میں بے اختیار کہا. شاید یہی بات ہے کہ ہم نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی. پولیس والے گلاس اٹھا کر کھٹاکھٹ چڑھا گئے. پھر ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولے یہ کمرہ خاصا گرم اور آرام دہ ہے. لٹیرے کو بھی کمرہ خاصا گرم اور آرام دہ محسوس ہو رہا تھا. اس نے بھی جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ لیا. پھر تجویز پیش کی کہ قدموں کے نشانات کا جائزہ لینا چاہیے. تجویز اچھی تھی، اسے مان لیا گیا. سب نے آ کر قدموں کے نشانات دیکھے. لٹیرے نے نشانات کو تازہ بتایا، وضاحت کی. وہ بدماش یہاں تک آیا ضرور تھا مگر یہ دیکھ کر واپس چلا گیا کہ یہ خواتین عموماً تو اکیلی رہتی ہیں، مگر آج ان کے یہاں ایک مہمان آیا ہوا ہے. مہمان بھی ایسا جس سے لٹیرے خوف کھائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پستول بھی ہے. میگڈا پولیس والوں کو پستول دکھاتے ہوئے مسکرائی. لٹیرے نے فوراً میگڈا کے ہاتھ سے پستول لے لیا اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا ایسی چیزیں خواتین کے ہاتھوں میں ہوں تو خطرے کا سبب بن جاتی ہیں. پولیس والوں نے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرنا بے حد ضروری سمجھا. وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے. دونوں بہنیں لٹیرے کے ساتھ گھر میں آ گئیں. حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے بعد ان تینوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. میگڈا لٹیرے کی مدد پر اپنی بہن سے زیادہ آمادہ تھی. وہ لٹیرے کے لیے دوسرے کمرے میں بستر لگانے چلی گئی. جب بستر لگا چکی تو اینجلینا سے نظر بچا کر اس نے سفید تکیے کا بوسہ لے لیا. پھر آ کر لٹیرے سے بولی کہ اس کا بستر تیار ہے. ہوا باہر رات بھر کرہاتی رہی مگر لٹیرے کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچی، کیونکہ آج ایک طویل عرصے بعد اسے گرم اور آرام دہ بستر میں پرسکون نیند نصیب ہوئی تھی. اس کے برعکس اینجلینا رات بھر چھت کی کڑیاں تکتی رہی اور سرگوشے میں پوچھتی رہی میگڈا کیا تم سو گئی ہو؟ میگڈا تکیہ دانتوں میں دبائے ہوئی تھی اور ہر آدھے گھنٹے بعد آہستہ سے کہہ اٹھتی تھی اینجلینا کیا تم سو گئی ہو؟ صبح خواتین اپنے پنجوں پر چلتی ہوئی دیوان خانے میں پہنچیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کے 170 مارک جوں کے توں میز پر رکھے ہیں اور ان کے پاس ایک چٹ رکھی ہوئی ہے. چٹ پر لکھا تھا یہ رقم وہ پھر کسی وقت لے جائے گا. خواتین نے بڑھئی کو بلا کر ایک زیادہ مضبوط دروازہ بنوا لیا. ایسے زمانے میں حفاظت نہایت ضروری ہوتی ہے. شام کو جب ہر جانب اندھیرا پھیل جاتا میگڈا اور اینجلینا میز کے پاس آرام کرسیوں پر بیٹھ جاتی اور اپنے اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی. وہ رہ رہ کر کھڑکی کی طرف اس طرح دیکھتی جیسے ان کی نگاہیں اتفاق سے اڑ گئی ہوں. پھر وہ کھڑکی کے باہر کچھ تلاش کرنے لگتی مگر برف پر اب کوئی نشان نہیں تھا. اینجلینا سوال کرتی کیا تم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ برف گرتی رہتی. راتیں ناقابل بیان حد تک خاموش اور ساکت ہو جاتی حالانکہ باہر رات بھر ہوا چنگھاڑتی رہتی. وہ رقم ابھی تک پرانے بٹوے میں لٹیرے کے لیے جوں کی توں رکھی ہوئی تھی. کہانی کا اختتام.